يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سب تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ مولا کریم جل مجدہ آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم اور ثابت رکھے. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج جمعۃ المبارک کے مقدس اجتماع میں محفل ذکر ادب و احترام مدینہ منورہ منعقد کی جا رہی ہے، اور یہ محفل پاک عاشق مدینہ جناب حاجی
عبد المجید ملک صاحب مرحوم و مغفور کی روح کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ مجھے آداب مدینہ منورہ کے عنوان پر کچھ گزارشات عرض کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے آج کے خطاب جمعہ میں بارگاہ رسالت کے آداب، مدینہ منورہ کا احترام اور ادب، تعظیم و توقیر، اس موضوع پر مختصر وقت میں کچھ گزارشات پیش کرنا مقصود ہے۔ حضور کی ذات اقدس کی تعظیم اور توقیر کا حکم رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم کرو، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب عزت و احترام قائم رکھو۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، محبوب کی توقیر، تعظیم، ادب و احترام کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا۔ تو حضور کی تعظیم، حضور کا احترام، حضور کا ادب جس طرح ظاہری حیات طیبہ میں تھا، اسی طرح حضور کے وصال کے بعد بھی حضور کی بارگاہ اقدس کے وہی آداب ہیں جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں تھے، کہ حضور سرور کونین، ناطق وحی، رسول الثقلین، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث شریف ہے، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری ظاہری حیات میں بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور میرا اس دنیا کو چھوڑ کر عالم فانی سے عالم باقی کی طرف چلے جانا، اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اور اس حدیث شریف کا ایک مرادی معنی ہے جو محدثین کرام نے اس معنی کو اختیار کیا ہے، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری ظاہری حیات میں بھی خیر تمہیں میرے در سے ملتی ہے، اور میرے وصال کے بعد بھی خیر تمہیں میرے در سے ملے گی۔ اور پھر قرآن مجید میں سورہ الحجرات میں ابتدائی آیات میں حضور کی بارگاہ اقدس کے آداب اور احترام کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، حضور سے آگے بڑھنا اللہ سے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ دوسرے مقامات پر قرآن مجید کی آیات اس کی تائید اور توثیق کرتی ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ پہ کب بیعت کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔
پھر قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حکم مانا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اس نے اللہ کا حکم مانا۔ تو یہاں سورہ الحجرات میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ پھر بارگاہ نبوت، بارگاہ رسالت کے آداب، احترام، تعظیم و توقیر کی تعلیم رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں دی اور ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ جب میرے محبوب کریم علیہ السلام سے گفتگو کرو، حضور سے کلام کرو، تو فرمایا دیکھنا تمہاری آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ ادب و احترام مدینہ منورہ کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں آپ کی بارگاہ اقدس کا ادب و احترام تھا، بعین ہی وہی ادب و احترام حضور کے وصال کے بعد بھی حضور کی بارگاہ اقدس کا ہے۔ اب یہ کتنا نازک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا آیت کریمہ میں غور کریں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو بھی میرے محبوب کی آواز سے اونچا مت کرو، اور اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بھی گفتگو کے دوران اونچی ہو گئی تو سزا کیا ملے گی؟ دیکھیے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہاری زندگی کی ساری کمائی جو نیکیوں کی صورت میں تم نے جمع کی ہے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے عمل اکارت جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب حضور کی آواز مقدس سے صرف آواز بلند کرنے کی سزا کیا ہے کہ جتنی نیک کمائی ہے زندگی کی ساری اکارت جائے گی۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے عمل اکارت جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار اور نیکوکار سمجھتے رہو گے کہ میرے اعمال نامے میں اتنی نیکیاں ہیں، بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا نیکوکار ہوں۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے سارے عمل جو ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے، اکارت جائیں گے۔ تو حضور کی بارگاہ اقدس کا ادب و احترام کتنا نازک مسئلہ ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے گفتگو فرماتے تھے تو صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا؟ حضور جب کوئی بات پوچھتے صحابہ کرام سے تو صحابہ کرام عرض کرتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ ورسولہ اعلم، حضور اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تاریخ صحابہ کا مطالعہ کریں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی صحابی نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا ہو، بلکہ جب بھی حضور نے کوئی صحابہ سے بات پوچھی کہ یہ معاملہ اس بارے میں، تو صحابہ کہا کرتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے۔ اور مدینہ منورہ وہ مقدس مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر
مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور ہجرت کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رب ذوالجلال نے عطا فرمایا۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ یہ ہجرت کا حکم رب ذوالجلال نے دیا تھا، تو اللہ کریم کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو آپ نے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ قیام فرمایا تھا، اور حضور نے دعا فرمائی مدینہ منورہ میں کہ باری تعالیٰ جتنی برکتیں تو نے مکہ مکرمہ کو عطا فرمائی ہیں اور جتنی برکتیں تو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہیں، اس سے دگنی برکتیں مدینہ منورہ کو عطا فرما۔ یہ حضور کی دعا تھی، اور عرفاء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر سے بڑا پیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا مولد مبارک، حضور کا میلاد اسی مکہ شہر میں ہوا، اور رب ذوالجلال نے اسی مکہ شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب میں شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ یہاں بیت اللہ ہے، حتیم ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، بلکہ محبوب اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں وانت حل بہذا البلد، اس شہر کی سرزمین نے تیرے قدموں کے بوسے لیے۔ اور حضور نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کا بوسہ لینے لگے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حجر اسود کا بوسہ لینے سے قبل دونوں ہاتھ یہاں رکھے، چومنے لگے حجر اسود کو، بوسہ لینے لگے تو پیچھے ہٹ گئے۔ فرمایا اے حجر اسود تو محض ایک پتھر ہے، محض تو ایک پتھر ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں تمہیں کبھی نہ چومتا اگر میرے مصطفیٰ کریم نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا۔ عمر آج اگر حجر اسود چوم رہا ہے تو اس لیے چوم رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ ہے۔ اب اندازہ فرمائیے، شہر مکہ کی رب قسم کھائے تو فرمائے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو فرمائیں کہ میں نسبت مصطفیٰ سے بوسہ لے رہا ہوں۔ جی معلوم یہ ہوا یہ ساری عظمتیں نسبت مصطفیٰ سے ہیں، تو اس سرزمین کا مقام کیا ہوگا جہاں میرے آقا کریم وصال کے بعد حضور کا جسد مبارک جس سرزمین پر ہے اس سرزمین کا مقام کیا ہوگا؟ جس سرزمین پر صرف حضور کے قدم لگ جائیں تو رب قسم اٹھائے تو زمین کا وہ حصہ جہاں حضور آرام فرما ہیں اس جگہ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا۔ پھر حضور کی حدیث شریف ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ روضۃ من ریاض الجنہ، جہاں محض قدم لگ جائیں حضور کے وہ ریاض الجنہ بن جائیں، وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن جائے، اور جہاں وجود مصطفیٰ جس سرزمین سے لحد انور میں آرام فرما ہے اس سرزمین کا عند اللہ مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، شیخ محقق علی الاطلاق، اپنی مشہور و معروف کتاب جذب القلوب کے اندر لکھتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ قبر انور کا، حضور کی لحد مبارک کا وہ حصہ جو جسد مصطفیٰ سے نہیں بلکہ حضور کے جسم اطہر و اقدس پر لگا ہوا کفن جو ہے اس کفن کو
اس کفن مبارک کو زمین کا جو حصہ مس کر رہا ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ عرش معلی سے بھی افضل ہے، وہ کعبہ سے بھی افضل ہے، وہ عرش معلی سے بھی افضل ہے۔ اور پھر غور کیجئے، مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پر حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، وہ ایک پتھر ہے جہاں خلیل اللہ کے قدم لگ گئے، اس کو مقام کیا ملا؟ تو قرآن سے پوچھئے کہ اس پتھر کا کیا مقام ہے، اس کی کیا عظمت ہے، عند اللہ اس کا کیا مرتبہ ہے، کیا درجہ ہے کہ جس پر خلیل اللہ کے قدم لگے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اس مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، جائے نماز بناؤ، باقی حرم میں نماز پڑھیں اس کی برکتیں اور ہیں، اور مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھیں اس کا درجہ کچھ اور ہے۔ وہاں خلیل اللہ کے قدم لگے، بھئی جہاں خلیل اللہ کے قدم لگیں وہ جگہ اتنی برکت والی ہے، وہاں دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام مقام ابراہیم ہے، اور پھر وہاں نفل پڑھنے کا رب نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ تو جہاں رحمت کائنات جو نبی الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، جو امام المرسلین ہیں، تمام مرسلین کے بھی امام ہیں، جہاں آپ کا جسد مبارک لحد مبارک میں موجود ہے، اس جگہ کا پھر مقام کیا ہوگا؟ حضور کی بارگاہ ناز کے ادب و احترام کیا ہے؟ یہ پوچھنا ہے تو امام مالک سے پوچھو، یہ پوچھنا ہے تو امام مالک سے پوچھو۔ امام مالک کون ہے؟ مجتہد ہیں، اور مالکی فقہ کے وہ عظیم مجتہد ہیں جن کے ساتھ اس فقہ کی نسبت ہے، ان کے مقلد مالکی کہلاتے ہیں۔ امام مالک وہ عاشق مدینہ ہیں، کیونکہ آج عاشق مدینہ کے ایصال ثواب کے لیے ان کے عرس مبارک کی یہ محفل ہے، تقریب ہے، تو پھر اندازہ فرمائیے جو عاشق ہوتے ہیں ان کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں، ان کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں۔ امام مالک ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کیا تھا۔ کتنے حج کیے تھے امام مالک؟ ایک حج، اور ساری زندگی گزاری کہاں؟ مدینہ منورہ میں، ساری زندگی مدینہ منورہ میں بسر کی، اور زندگی بھر صرف ایک حج کیا، پھر حج پہ تشریف نہیں لے گئے۔ کیوں؟ اپنی موت کے انتظار میں کہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو استطاعت رکھے اس کو مدینہ شریف میں مرنا چاہیے، اور جو مدینہ شریف میں جس کو موت آئی حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں رب کی بارگاہ میں اس کا شفیع ہوں گا۔ تو موت کی تمنا، اور موت کہاں؟ مدینہ منورہ۔ آئیے ذرا حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے دور کے بعد دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا جو مدینہ منورہ میں جس کو موت آئی اور جو مدینہ شریف جنت البقیع میں دفن ہوا، فرمایا قیامت کے دن میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کروں گا، جو صاحب ایمان۔ اب یہ اندازہ فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، امام مالک کی یہ تمنا تھی کہ موت آئے تو مدینہ شریف میں، اس لیے ساری زندگی ایک ہی حج کیا، حج کرنے نہیں گئے، اس لیے کہ دوران سفر اگر موت آ گئی یا کسی اور مقام پہ موت آ گئی، میں موت کا متمنی ہوں کہ موت آئے تو دیار حبیب میں آئے، موت آئے تو شہر مدینہ منورہ میں آئے، آقا کے شہر میں موت آئے۔ اس تمنا کے اندر حضرت امام مالک نے ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزارا، اور پھر ان کو موت آئی مدینہ منورہ میں، اور پھر تدفین کا شرف حاصل ہوا تو جنت البقیع میں شرف حاصل ہوا۔ ساری زندگی اس طرح بسر کرتی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، امام مالک تو تمنا کر رہے ہیں، اور تمنا اور خواہش پوری ہوئی، موت مدینہ شریف میں آئی،
اور دفن بھی مدینہ منورہ میں ہوئے. اور مدینہ شریف کے ادب و احترام کی کیفیت کیا تھی؟ ساری عمر مدینہ شریف میں رہے، لیکن زندگی بھر مدینہ منورہ کی حدود کے اندر انہوں نے رفع حاجت نہیں کی، بلکہ رفع حاجت کے لیے حدود مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے. مدینہ شریف کی حدود سے باہر تشریف لے جاتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ. اور جب چلتے تھے، اللہ اکبر، مدینہ پاک کی جب گلیوں میں چلتے تھے تو درمیان میں، گلی میں، راستے میں درمیان میں نہیں چلتے تھے، بلکہ دیواروں کے ساتھ ہاتھ لگا کر کے دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. کیوں؟ کسی نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ گلی کھلی ہے، راستہ کھلا ہے، آپ دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر کے چلتے ہیں. آپ نے فرمایا صرف اس لیے کہ کہیں میرا قدم، میرا پاؤں اس مقام پر نہ آ جائے جہاں حضور کے قدم لگے. دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا، دیواروں کو چومتے تھے. جب گزرتے تھے مدینہ منورہ میں تو چومتے تھے. کسی نے پوچھا کہ اے مالک، تم دیوانے ہو، ان دیواروں کو چومنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا ممکن ہے ان دیواروں پر مصطفیٰ کریم کی نگاہ مبارک پڑی، حضور کی نگاہ مبارک نے اس دیوار پر پڑی ہو. اور میں حضور کی محبت میں، احترام میں، شہر مدینہ منورہ کا یہ ادب ہے، احترام ہے کہ زندگی بھر بول و براز کے لیے حدود حرم سے باہر تشریف لے جاتے تھے، اور زندگی بھر چلتے تو دیوار کے ساتھ ساتھ دیوار اور چلتے بھی جاتے تھے. اور ساری زندگی مسجد نبوی شریف میں حدیث شریف پڑھائی امام مالک نے. اور جب حدیث شریف پڑھاتے، آج کوئی عالم حدیث بیان کرے گا تو کہے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی کریم نے فرمایا، اللہ کے پیارے رسول کریم نے فرمایا. ہر حدیث پڑھانے والا، ہر درس دینے والا، ہر بیان کرنے والا یہی کہے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے اللہ کے پیارے رسول کریم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. امام مالک جب حدیث پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، فرماتے تھے قال صاحب البیت، قال صاحب البیت، اس گھر میں جو ہستی پاک آرام فرما ہے اس ہستی پاک نے فرمایا. اس گنبد خضرا میں جو ہستی پاک آرام فرما ہے اس ہستی پاک نے یوں فرمایا، اس ہستی پاک نے یوں فرمایا، اس ہستی پاک نے یوں فرمایا جو اس گنبد خضرا کے سائے میں ہستی پاک آرام فرما. اور میرے آقا کریم کی بارگاہ کے ادب و احترام بڑا ایک نازک حساس مسئلہ ہے. اگر اس کی نوعیت پوچھنی ہے تو امام احمد رضا کے بھائی کو پوچھ لیں. یہ محض وہ تمام آیات، وہ تمام احادیث جو میں نے ادب و احترام مدینہ منورہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان تمام قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کا مفہوم سمجھنے کے لیے اس میں ذرا غور کیجئے کہ سیدی امام احمد رضا اعلیٰ حضرت جب مدینہ منورہ گئے، حاضر ہوئے حج کے موقع پر، تو آپ کے پائے مبارک میں مدینہ شریف کا ایک کانٹا چبھ گیا. حضور کے شہر مبارک کا ایک کانٹا امام احمد رضا کے پاؤں میں چبھ گیا. سیدی اعلیٰ حضرت نے وہ کانٹا نکالا پاؤں سے تو اسے پھینکا نہیں، کیونکہ یہ کانٹا جو ہے یہ مدینہ منورہ کا تھا، مدینہ منورہ کا تھا. نکالا اور اس کانٹے کو چوما، بوسہ لیا، کانٹے کا بوسہ لے کر پھر آنکھوں پہ رکھا، پھر اس کانٹے کی نوک پکڑ کر دل کے اوپر رکھی. اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان استاد زمن اس سفر حرمین شریفین میں امام احمد رضا کے ساتھ تھے. اللہ اکبر، ساتھ تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی جان کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہے اور انہوں نے وہ کانٹا نکال کر پھینکا نہیں، چوما ہے، آنکھوں پہ رکھا ہے، پھر اس کی نوک پکڑ کے دل پہ رکھی ہے. استاد زمن میں کاغذ قلم پکڑا اور اس کی عکاسی کی.
استاذ زمن کیا لکھتے ہیں کہ یہ بھائی جان نے جو عمل کیا ہے اس کیا ہے؟ فرماتے ہیں گویا یوں بھائی جان کہہ رہے تھے، اے خارے صحرائے نبی، اے خارے صحرائے نبی، پاؤں سے تیرا کیا کام، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ احمد رضا گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ او مدینہ شریف کے کانٹے، تو دل سے تیرا پاؤں سے کیا کام ہے، کاش تو چپتا تو احمد رضا کے دل میں پیوست ہو جاتا۔ اے خارے صحرائے نبی، پاؤں سے تیرا کیا کام، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ اندازہ فرمائیے جو مدینہ شریف کے کانٹے کا اتنا احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، وہ حضور کی ذات اقدس کے ادب و احترام کی کیفیت کیا ہوگی، اور مدینہ پاک کے ادب و احترام کا اس شخصیت کا کیا مقام ہوگا جو مدینہ شریف کے کانٹے کا اتنا ادب و احترام کر رہا ہے۔ اس شاکان مدینہ جب مدینہ منورہ جاتے ہیں، اب جائیں تو مدینہ شریف کا ٹیکسی ڈرائیور بھی آپ کو کہے گا، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ جس کو کوئی علم نہیں، اس سے بھی جب مدینہ شریف کی آپ بات کریں گے تو ہر ڈرائیور آپ کو کہے گا کلو مدینہ برکہ، کلو مدینہ برکہ، ماشاءاللہ مدینہ، کلو مدینہ برکہ۔ ہر صغیر و کبیر کہے گا آپ کو کہ مدینہ شریف سارے کا سارا برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اور پھر کہیں گے تو کہیں گے کلو مدینہ شفا، بھئی مدینہ شریف تو یہ شہر شفا ہے، یہاں بیمار آتا ہے تو مدینہ پاک سے شفا یاب ہوتا ہے۔ یہ مدینہ شریف کے ادب و احترام کی یہ کیفیت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عمر بھی یہ تمنا کرتے تھے، مدینہ شریف کا کیا مقام، کیا ادب، کیا احترام۔ ذرا غور کیجئے کہ حضرت عمر دعا مانگتے ہیں، اللہم اجعل موتی شہادتاً فی سبیلک وفی بلد رسولک، باری تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا کر اور اپنے محبوب کے شہر مدینہ منورہ میں موت عطا کر۔ مدینہ شریف میں مرنے کی آرزو، مدینہ پاک میں مرنے کی تمنا، امام عادل مراد نبوت سیدنا عمر فاروق اعظم جیسی شخصیت اور ہستی دعا مانگتی ہے کہ باری تعالیٰ موت آئے تو شہر مدینہ میں آئے اور موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ تو مدینہ شریف میں مرنے والے کی حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طاعون اور دجال مدینہ شریف کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے، حضور کی حدیث ہے۔ یہ وہ شہر محبت ہے، مدینہ منورہ ہے، مدینہ عالیہ ہے، مدینہ پاک ہے، اس کی حدود میں نہ دجال آ سکتا ہے نہ اس کے اندر طاعون آ سکتا ہے، کیونکہ یہ پہلے یثرب تھا اس بستی کا نام۔ جو آدمی یہاں آتا بیمار ہو جاتا تھا، یہ یثرب سے مدینہ طیبہ بن گیا۔ اب جو بیمار آتا ہے یہاں سے شفا یاب ہوتا ہے۔ غبار المدینۃ شفاء الجذام، مدینہ شریف کے گرد و غبار میں رب ذوالجلال نے کوڑ جیسے مہلک مرض میں کی بھی شفا رکھی ہے، شفا رکھی ہے۔ حاضرین محترم، اور یہ وہ مقدس مقام ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ جذب القلوب میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جتنی بھی ریاض الجنہ جسے آپ کہتے ہیں یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جتنی بھی وہ جگہ ہے نا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کا حصہ بنائے گا، اسے جنت کا حصہ بنائے گا۔ یہ جذب القلوب میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ لہذا عرفاء اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو اللہ موقع دے وہ ریاض الجنہ میں نفل ضرور پڑھے، وہ دنیا میں جنت کے اندر نفل پڑھنے کا شرف پا رہا ہے۔ اسی لیے ہر زائر مدینہ منورہ کی تمنا ہوتی ہے کہ ریاض الجنہ میں نفل مل جائے۔ اور حاضرین محترم، میرے آقا کریم کے شہر مدینہ منورہ کی کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں،
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے 7 اجلہ صحابہ کرام کی زیارت و ملاقات کی. چاروں ائمہ فقہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، فقہ کے ان چاروں اماموں میں سے امام ابو حنیفہ امام اعظم وہ امام ہیں جو تابعی ہیں اور جنہوں نے 7 صحابہ کرام کی زیارت بھی کی، ان سے ملاقات بھی کی اور ان سے حدیث پاک کی سند لینے کا شرف بھی حاصل کیا. امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ شریف حاضر ہوئے اور حضور کے روضہ شریف پہ جا کر جب سلام عرض کیا، السلام علیک یا سید المرسلین، اے تمام رسولوں کے سردار میرا سلام قبول کیجئے. حضرت امام اعظم نے جب سلام عرض کیا تو حضور کی قبر انور سے آواز آئی، وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تجھے بھی سلام ہو، تجھے بھی سلام ہو. میرے آقا کریم کی وہ بارگاہ. اگر احمد کبیر رفاعی مدینہ شریف جاتے ہیں اور حضور کے روضہ اطہر پہ جا کے عرض کرتے ہیں، السلام علیکہ یا جدی، اے میرے جد امجد میرا سلام قبول فرمائیے، قبر انور سے جواب آتا ہے، وعلیک السلام یبنی، اے بیٹے تجھے بھی سلام ہو. اور احمد کبیر رفاعی عرض کرتے ہیں، آقا سلام کا جواب تو اس وقت بھی سنتا تھا جب گھر میں سلام عرض کیا کرتا تھا، آج تمنا یہ ہے کہ دست پاک قبر انور سے باہر جلوہ گر ہو اور احمد کبیر رفاعی بوسہ لینے کا شرف حاصل کرے. ہمارے اکابر بزرگوں نے تو لکھا ہی ہے، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ دیوبند مکتب فکر کے مجدد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ احمد کبیر رفاعی نے جب عرض کیا تو حضور کی قبر انور شک ہوئی اور میرے آقا کا دست پاک قبر انور سے باہر جلوہ گر ہوا، جس سے پوری مسجد نبوی شریف بقعہ نور بن گئی، فضائیں خوشبوؤں سے مہک اٹھیں اور احمد کبیر رفاعی نے حضور کے دست پاک کے بوسہ لینے کا شرف حاصل کیا. اسی لیے امام احمد رضا نے کہا کہ مدینہ شریف جب حاضری ہو تو آداب مدینہ منورہ اور احترام مدینہ منورہ میں نمایاں بات اپنے ذہن پر غالب رکھو. قدم قدم پر جب مدینہ شریف حاضری دو تو امام احمد رضا کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ شریف جاؤ حاضری دو، سراپا ادب و نیاز بن کے جاؤ. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. اللہ اکبر. یہ مدینہ پاک کی وہ مقدس مقام ہے. 70,000 فرشتہ صبح در مصطفیٰ پہ آتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے. وہ میرے آقا کریم کے گنبد خضرا کے جالیوں کے ساتھ، دیواروں کے ساتھ اپنے پر مس کر کے فرشتے ملائکہ برکت حاصل کرتے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں. صبح وہ ملائکہ رخصت ہو جاتے ہیں، 70,000 ملائکہ کی نئی جماعت آ جاتی ہے. وہ صبح تک درود و سلام عرض کرتے ہیں اور حدیث شریف میں آتا ہے جو فرشتہ ایک بار آ گیا پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. حاضرین محترم، مدینہ شریف کی برکتوں کا کیا کہنا، عظمتوں کا کیا کہنا. اور جب مدینہ شریف حاضری ہو، ان فضاؤں میں جب آدمی حاضری دیتا ہے، اللہ اکبر. ظہوری صاحب نے کہا تھا جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے
جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ اکبر، بس یاد رہا اتنا، سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ جب مدینہ شریف سے واپس آئے تو فرمایا چھوڑ آیا ظہوری، دل جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھے دشوار نظر آئے۔ یہ وہ شہر محبت ہے۔ حاضرین محترم، تاریخ مدینہ منورہ، جذب القلوب فی دیار المحبوب، حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے شہر مدینہ پاک کی فضیلت پر، عظمت پر ایک کتاب فارسی میں لکھی، جذب القلوب، اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ وہ کتاب پڑھیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے اس شہر مدینہ شریف کو کیا کیا عظمت عطا فرمائی۔ میرے آقا کا یہ شہر محبت، گنبد خضرا پہ نظر جب ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، رحمت خداوندی برستی ہے۔ وہ مقدر والا ہے جس کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ الحاج ملک عبد المجید صاحب، جن کا مشہور و معروف لقب تھا عاشق مدینہ، وہ ایسے نہیں تھا۔ مدینہ شریف جب بھی حاضر ہوتے تھے تو عجب کیفیت ہوتی تھی۔ جنہوں نے مدینہ شریف میں ان کو دیکھا، میں ان کی خاص بات کرتا ہوں چونکہ ان کے ایصال ثواب کے لیے محفل پاک ہے۔ وہ اگر مدینہ شریف میں حاجی عبد المجید صاحب سے کسی نے ملنا ہوتا نا تو سب کو پتا تھا کہ باب جبریل پہ ملتے ہیں۔ باب جبریل، یہ وہ جگہ ہے جہاں جبریل امین آسمانوں سے آتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر حاضری دیا کرتے تھے۔ تو حاجی صاحب اس جگہ کا انتخاب اس لیے کرتے تھے، فرماتے تھے کیا مقام ہوگا کہ فرشتوں کا سردار سید الملائکہ بارگاہ نبوت میں حاضری دے رہا ہے، تو اندازہ لگاؤ وہ جگہ کتنی برکتوں والی ہوگی، جہاں رحمت کائنات جبریل کو ملاقات کا شرف بخشتے تھے۔ اور میں سرکار سے یہ عرض کرتا ہوں، آقا یہاں جبریل کی قسمت جاگی، آپ نے زیارت کا شرف عطا کیا، عبد المجید کو بھی یہاں زیارت کا شرف عطا کیا۔ یہاں جبریل کو نوازا زیارت سے، عبد المجید کو بھی نواز دو۔ پھر سرکار کی زیارت ہوئی حاجی صاحب کو جاگتے ہوئے مدینہ منورہ، اور وہ زیارت باب جبریل پہ ہوئی، اور میرے آقا کریم کا ایک موئے مبارک بھی انہیں عطا کیا گیا، ایک موئے مبارک عطا کیا گیا۔ یہ عاشقوں کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی الحاج ملک عبد المجید صاحب چشتی عاشق مدینہ کی قبر انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور اتنی محبت کے آدمی تھے کہ یہاں جمعہ پڑا، پھر درود شریف کی محفل، درود شریف سے تو اتنی محبت تھی نا کہ درود شریف کی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں خود چھپواتے تھے اور چھپوا کر فری تقسیم کرتے تھے۔ اور تسمیاں ان کی گاڑی میں پڑی ہوتی تھی، جہاں کہیں جاتے لوگوں کو تسمیاں دیتے تھے، ساتھ درود شریف کی کتاب دیتے تھے کہ اس پر درود شریف پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ انہیں اپنی رحمت عطا فرمائے۔ تو آج ہمارے احباب نے خواہش، بیٹھے 2 منٹ تشریف رکھیں، مدینہ شریف کی حاضری کی نعت شریف کے لیے دعوت دی گئی ہے۔ حاجی محمد سردار محمد صاحب رحمانی انہوں نے دعوت دی ہے، محمد شفیق صاحب قادری شیخو پورہ سے سراخان ہیں، وہ تشریف لے آئے اور مدینہ پاک کی حاضری کی نعت شریف پیش کریں۔ محمد شفیق قادری صاحب۔ نہیں آئے؟ اچھا دیکھو، نعت شریف ہوگی، اس کے بعد سنتیں پڑھیں گے اور انشاءاللہ حسب معمول خطبہ اور جماعت اذان خطبہ جماعت ہوگی، اور بعد میں انشاءاللہ پھر محفل مختصر ہوگی۔ محمد سعید احمد صاحب رحمانی نماز جمعہ کے بعد حاجی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے محفل میں نعت شریف پڑھیں گے، اور بعد میں حاجی صاحب مرحوم غفور رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک آدمی تھے، عاشق رسول تھے، مسلک کے بڑے پابند تھے، ان کے صاحبزادوں نے لنگر شریف کا آپ کے لیے اہتمام کیا ہے۔
یہ بڑی بات ہے کہ لوگ تو تعلق نبھاتے نہیں ہیں، بزرگ فوت ہوتے ہیں تو اولاد تو پوچھتی نہیں۔ انہوں نے دیکھے کتنی محبت ہے کہ والد صاحب شاہ کوٹ میں ان کا جمعے کے لیے گئے تھے، یہاں وصال ہوا ہے تو ان کے سالانہ ختم شریف کا عرس پاک کا اہتمام بھی اس جمعے کے اجتماع میں کیا ہے، اور ان کے صاحبزادے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج سارا لنگر شریف ان کی طرف سے ہے، انہوں نے اپنے والد صاحب کے اصال ثواب کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا ہے۔ ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں، جناب حاجی ملک محمد نبیل صاحب وہ آگے تشریف لے آئیں اور یہاں آ جائیں آگے، اور مدینہ شریف کی نعت شریف ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ خطبہ جماعت اور نماز کے بعد بھی محفل جاری رہے گی، اور محفل کے بعد پھر ختم شریف پڑھا جائے گا اور لنگر تقسیم ہوگا۔ سب حضرات تشریف رکھیں۔ شفیق کتنے محمد شفیق قادری صاحب آگے۔ 29 ستمبر کو بروز منگل عشاء کی نماز کے بعد چراغ گولڈا شریف حضرت قبلہ عالم پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے عرس پاک کی محفل 29 ستمبر بروز منگل بعد از نماز عشاء اسی جامع مسجد میں منعقد ہوگی۔ محمد اعجاز گولڑوی انہوں نے اس محفل کا اہتمام انعقاد کیا ہے۔ محفل کے بعد لنگر شریف کا بھی انتظام ہوگا۔ 29 ستمبر بروز منگل بعد از عشاء عرس حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب گولڑا شریف آپ کا عرس پاک ہے۔ محمد اعجاز گولڑوی محفل منعقد کر رہے ہیں، لنگر شریف کا بھی اہتمام ہوگا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جود شاہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ یا رسول اللہ، درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ مدینہ مرکز مہر و وفا ہے مدینہ مصدر جود و سخا مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز کیونکہ مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے تو پھر ایک دفعہ سب کہہ لیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے ایک دفعہ یا رسول اللہ کی صدا بلند کرنی ہے مل کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے یا رسول اللہ یا حبیب
اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے۔ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری۔ کہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے۔ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی۔ میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے۔ میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے۔ تو پھر سب کہہ لیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے